کا بھی ایک مقصد ہے، وہ کیا کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرنا۔ اے اللہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آپ کی کتنی محبت، اس محبت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا طریقہ اللہ نے حج کی شکل میں بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اچھا تم میرے گھر کی طرف آنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات، آؤ مگر سب ایک بن کر آؤ۔ یہ جو لباس کی اونچ نیچ یہ میرے سامنے نہیں چلتی، تم سب ایک ہو، بس دو چادروں میں لپٹ کے آ جاؤ۔ تمہیں زیب و زینت سے کیا واسطہ؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو دیوانگی کے حد تک اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اور دیوانے وہ نوک پلک نہیں سنوارتے، وہ اپنے محبوب کے عشق میں اپنے ہوش گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم اس طرح سے آؤ۔ اے اللہ بال بڑھ جائیں گے، فرمایا ہرگز نہیں کاٹ سکتے، ناخن بڑھ جائیں گے، ہرگز نہیں کاٹ سکتے، اللہ جسم میں پسینے کی مہک ہوگی، فرمایا کچھ وہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے، اسے تو بس محبوب کی محبت چاہیے، محبوب چاہیے، لہذا تم اس طرح احرام باندھو اور میرے گھر کی طرف آؤ، اور یاد رکھو کہ جو مجنون لوگ ہیں نا وہ آہیں بھرتے ہیں اپنے محبوب کی یاد میں، تم ویسے لمبی سانسیں لینے کی بجائے ایک کلمہ پڑھو، تلبیہ پڑھو، ایک فکرہ کہو جس سے میری عظمت ظاہر ہو، تمہاری محبت ظاہر ہو۔ اللہ وہ کون سا ہے؟ کہا کہ تم یہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ اب دیکھیے نا کیسے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھا اے اللہ حاضر ہوں، آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، آپ کے کسی غیر سے محبت نہیں کرتا، لا شریک لک، میرے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں، نہ نفسانی نہ شیطانی نہ شہوانی، اے اللہ میں نے سب بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو توڑ، تخیل کے ہو کے سب بتوں کو توڑ دے، چاہے ظاہر میں ہو پتھر کے یہ تمہارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی کی محبت غیر کی بیٹھی ہو تو میں سب توڑ دو۔ ہاں ایسے تم میرے سامنے بن کر آؤ کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہو، ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دی۔ اور واقعی عقل مند بندے کو ایسے ہی کرنا چاہیے، کذالک یفعل الرجل البصیر۔ تو یہ عاشقانہ سفر، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا سفر۔ چنانچہ گھر بار چھڑوا دیا، جو اکیلے آئے وہ بیوی بچوں سے جدا، ماں باپ سے جدا، بہن بھائی سے جدا، دوست احباب سے جدا، اپنا دیش ہی چھڑوا دیا، فرمایا آؤ بھائی میری طرف، اس لیے کہ محبوب کی محبت میں تو سب کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تم چھوڑو سب کو اور میرے گھر کی طرف، مگر احرام باندھ کے آؤ، اور راستے میں تلبیہ پڑھو، اونچی جگہ پر جاؤ تلبیہ، نیچے اترو تلبیہ، اور دیکھو محبت سمجھتے ہیں نا، اس لیے جب دو حاجی آپس میں ملیں تو ان کو چاہیے کہ مصافحہ کریں اور پھر تلبیہ پڑھیں، پھر حال احوال ایک دوسرے سے پوچھیں، میری محبت کا تذکرہ پہلے، بعد میں اپنے حال احوال۔ سبحان اللہ، سبحان میرے مولا، قدم قدم پہ اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار۔ پھر ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں وقت بھی بڑا حرمت والا اور جگہ بھی بڑی حرمت والی۔ اب یہ جو حدود حرم ہے نا، بڑی عزت والی، بڑی حرمت والی جگہ ہے، بیت الذی حرمھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، اور
مہینہ بھی ذی الحجہ کا 4 اشہر، یہ 4 مہینے حرمت والے، تو وقت بھی دیکھو حرمت اور عزت والا، اور جگہ کو بھی دیکھو عزت والی، اور پھر حاجی کو کہا کہ تم ویسے ہی نہیں آئے، احرام باندھ کے آئے، لہذا تم بھی حرمت والے بن گئے۔ واہ میرے مولا، 3 حرمتیں اکٹھی کر دی، وقت بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، اور حاجی کو کہا کہ اب تم بھی احرام کی حالت میں ہو، لہذا میرے در پر آئے ہو، تم مانگو گے، تم دامن پھیلاؤ گے، تمہیں مانگنے کا مزہ آئے گا، اور میں پروردگار تمہیں دیکھ کے راضی اور خوش ہو جاؤں۔ تو حج کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار۔ اب جب بندہ اپنے محبوب سے ملتا ہے تو جی چاہتا ہے مسافہ کرے، تو مسافے کا قائم مقام حجر اسود کو بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ، لہذا جو حجر اسود کو استلام کرے گویا اس نے اللہ رب العزت سے مسافہ کر لیا۔ ہر بندہ تو مسافہ کر ہی نہیں سکتا اتنے بھیڑ میں، کوئی بندہ کہے گا اللہ میں تو کمزور ہوں، قریب جا ہی نہیں سکتا، قریب والے اتنی محبت کے نشے میں ہیں مجھے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، عورتیں کہیں گی اللہ مردوں کا مجمع ہم تو قریب جا ہی نہیں سکتی، فرمایا اچھا تمہیں بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، تم دور سے اپنے ہاتھ کا اشارہ اس طرح کرو کہ جیسے تم نے حجر اسود کے قریب رکھا، اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لو۔ یہ استلام ہے، جیسے اس دنیا میں بعض اوقات دور سے بچے کو فلائنگ کس دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دور والوں کے لیے فلائنگ کس کے ذریعے محبت کے اظہار کو آسان فرما دیا۔ واہ میرے والد، مگر فرمایا دیکھو جس محبت سے چومتے ہونا، ایک ہے چھوٹا بچہ، اس کو دیکھ کر تو ہر عورت اس کو اٹھا لیتی ہے، بوسہ دیتی ہے، ایک اس بچے کو ماں بوسہ دیتی ہے، ماں کے بوسے میں اور ایک عام عورت کے بوسے میں بڑا فرق ہوتا ہے، فرمایا تم حجر اسود کو بوسہ تو دے گے مگر یہ بوسہ محبت کا بوسہ ہو۔ ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح ایکس رے کے سامنے بندہ جاتا ہے تو اس کے سینے کا ایکس رے نکل آتا ہے، پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ اندر کیا تھا۔ جب آدمی حجر اسود کا استلام کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا گویا ایکس رے نکل آتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا یہ ایکس رے دیکھا جائے گا، اچھا یہ دنیا میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار۔ اب سوچئے کہ حجر اسود کے استلام کے وقت ہمارے دل کی محبت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا، آج ہمیں بھی اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تو یہ نہ سوچا کرے کہ ہم دور ہیں، نہیں، محبت کا اظہار تو کرنا ہے نا، تو اس کی محبت کے ساتھ بوسہ دے۔ پھر فرمایا کہ اچھا لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی نہ ہم ہلیں گے نہ ٹلیں گے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا آؤ اس بیت اللہ کا جو دروازہ ہے تم اس کی دہلیز کو پکڑ لو، دعا مانگو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے بیت اللہ کی دہلیز کو پکڑنا اور اس کو چومنا بھی ثابت، بوسہ دینا بھی ثابت۔ دہلیز کو پکڑ کے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔ اے اللہ، کبھی تو محبوب کے دامن کو پکڑنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھوا دیا، سبحان اللہ، غلاف کو پکڑ کے یوں محسوس کرو جیسے محبوب کے دامن کو پکڑ کے مانگ رہا۔ اے اللہ، محبوب کے ساتھ تو لپٹنے کا بھی مزہ،
ہم کیسے پائیں؟ فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ، اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ فرمایا جب تم آ کر ملتزم سے لپٹ جاؤ گے تمہیں محبوب حقیقی سے معانقہ کرنے کی گویا سعادت نصیب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف زیارت کے بعد یا وداع کے بعد وہاں تشریف لائے ملتزم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، رخسار مبارک بھی لگا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ اونچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب اس محبت کے ساتھ معانقہ کر کے پیچھے ہٹے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ہیں تو حیران ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ بھی بنا دیا۔ پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی محبوب کے گھر میں بھی تو داخل ہونا ہوتا ہے، ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع تو نہ ملا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھوڑا سا بیت اللہ کا جو حصہ تھا اس کو اوپن رکھوا دیا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ لہذا حاجی جب حتیم میں داخل ہوتا ہے تو گویا اس کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اللہ سعادت عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ اب دیکھیے کہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتے اللہ رب العزت۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جاری کروا دیتے ہیں، آنے والوں کے اندر اس عمل کو جاری کروا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے سیدہ حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی اور ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوڑنے کو حج کا ایک حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرما دیا۔ اللہ کو ایک چیز پسند آ گئی، حاجرہ صابرہ کا دوڑنا، صفا سے اتر کر مروہ سے صفا پسند آ گیا، عمل کو جاری کر دیا۔ فرمایا مجھے دکھاؤ یہ عمل بار بار کر کے، مجھے اچھا لگا یہ عمل، میری بندی نے میری محبت میں ڈوب کے یہ عمل کیا۔